مورخین کے مطابق ہیٹشپسوٹ تاریخ عالم کی سب سے پہلی مطلق العنان ملکہ تھی، جس نے 15 برس کی عمر میں تخت نشین ہو کر مردانہ حلیے میں تقریباً 22 سال مصر پر حکومت کی۔ پاکستان کے مشہور ماہر مصریات جناب مرزا ابن حنیف عمارت سازی کے شوق کی وجہ سے اس ملکہ کو شاہ جہان مصر کہلانے کی مستحق قرار دیتے ہیں۔ اس ملکہ کا عہد تاریخ مصر میں پرامن اور خوشحال ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہتشپسوت کے اہم کارناموں میں سب سے نمایاں کارنامہ اس کا دیر البحری کے مقام پر چٹانوں کو تراش کر ایک دلکش اور نادر روزگار منظر تعمیر کرانا اور سرزمین پنٹ کی طرف ایک اہم اور بڑی تجارتی مہم روانہ کرنا تھا۔ ہتشپسوت توتمس اول کی بیٹی اور اس کی بہن ملکہ احموسی کے بطن سے تھیں۔ وہ اس کے فرزند اور جانشین توتمس دوم کی مصری روایات کے مطابق بہن بیوی تھی۔ مصریوں کے ہاں ایسے جوڑے کی شادی بہترین سمجھی جاتی تھی جن کے ماں باپ بھی بہن بھائی رہ چکے ہوں۔ توتمس دوم کی زندگی میں وہ اس کی شریک حکمران تھی۔ اس کی وفات کے بعد جب وہ 6 سالہ توتمس سوم کی نگران اور ایک مطلق العنان ملکہ بنی تو اس نے پہلا اعلان یہ کیا کہ اس کے معبود اعظم آمن را نے اسے حکمران منتخب کیا ہے۔ اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اس نے اپنی مملکت کے سب سے قابل ترین شخص سیننمت کو اپنا دست راست اور اپنی بیٹیوں کا اتالیق مقرر کیا۔ اسی شخص نے ملکہ کے حکم پر دارالحکومت تھیبس کے سامنے دریا کے مغربی کنارے پر دیر البحری کے مقام پر معبود اعظم آمن را، دیوی باسور اور دیوتا انوبیس کے لیے ایک شاندار مندر تعمیر کرایا تھا۔ اس مندر کی دیواروں پر ملکہ نے اپنی زندگی کے واقعات اور دیوتاؤں سے اپنے تعلق کو تصویروں کی شکل میں نقش کرایا تھا۔ آج یہی تصویریں ملکہ ہتشپسوت کی زندگی کے متعلق سب سے بڑا ماخذ تصور کی جاتی ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح آج بھی اس مندر کے طرز تعمیر اور اس کی دل نشین نقاشی، مصوری اور کندہ کاری کو دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں۔ ملکہ نے ایک اور مندر بنی حسن کے مقام پر بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مندر چونے کے سنگ مرمر سے تعمیر کروایا تھا۔ اس مندر کے دروازے پیتل کے تھے۔ سنگ سرخ سے 4 خوبصورت ستون تراش کر تیار کیے گئے اور ملکہ کے حکم پر یہ ستون تھیبس کے ایک مندر میں نصب کیے گئے۔ یہ ستون بالترتیب 98 اور 105 فٹ بلند تھے۔ اتنے بلند ستون مصر کی تاریخ میں پہلی بار تیار کیے گئے تھے۔ ملکہ ہتشپسوت نے نہ صرف تعمیرات پر توجہ دی بلکہ اس نے مصر کے تجارتی تعلقات جو چرواہے بادشاہوں یعنی ہائکسوس کے زمانے میں بیرون ملک سے منقطع ہو گئے تھے، دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا۔ اس نے اس سلسلے میں سب سے پہلے بحیرہ قلزم کے جنوبی ساحلوں پر کچھ بندرگاہیں قائم کر کے ایک بڑا بحری بیڑا تیار کرنے کے احکام صادر کیے۔ اس کے حکم پر ایسے جہاز بنائے گئے جو بادبانوں اور چپوؤں دونوں طرح سے چل سکتے تھے۔ اپنے ملک میں جہاز رانی کے انتظامات کرنے کے بعد ملکہ نے اس وقت کی دنیا کے متعدد ملکوں کو دوستانہ وفد بھیجے۔ اس کی سب سے بڑی سفارتی مہم، جسے تجارتی مہم بھی کہتے ہیں، سرزمین پنٹ کے باشندوں کے لیے قیمتی تحائف کے ساتھ روانہ کی گئی۔ سرزمین پنٹ کو غالباً آج کل ایریٹریا کہتے ہیں۔ یہی مہم ملکہ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔
اس سے پہلے 12ویں حکمران خاندان کے زمانے میں اہل مصر کے پنٹ کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے، مگر چرواہے بادشاہوں کے زمانے میں مصر کے مواصلاتی ذرائع تباہ ہونے کی وجہ سے اس کے بیرونی ممالک سے تعلقات ٹوٹ گئے اور اہل پنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ ایک روز جب ملکہ آمن-دیوتا کے مندر میں کھڑی تھی تو اسے ندا آئی کہ پنٹ کو دوبارہ دریافت کیا جائے۔ پھر ملکہ کی کوششوں سے اہل مصر دوبارہ سرزمین پنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس مہم کے نتیجے میں مصر میں بہت سی بیش قیمت اشیاء لائی گئیں، جن میں ایک زندہ چیتا بھی شامل تھا۔ ملکہ نے سب اشیاء آمن-دیوتا کے حضور میں نظر کر دی۔ ملکہ حتشبسوت کا عظیم الشان عہد مصر کی تاریخ کا ایک زرین باب ہے۔ اس عہد میں مصر ہر قسم کی اندرونی شورشوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ رہا۔ ملکہ کے پیشروؤں نے نوبیا اور مغربی ایشیا میں جو کامیاب یلغاریں کی تھیں، ان کے نتیجے میں بیرونی دولت مصر میں خراج کی شکل میں وصول ہوتی رہی، جس سے ملک کی معیشت کو استحکام ملا۔ ملکہ نے اس بے پایاں دولت کا رخ ملک کا نظم و نسق بہتر بنانے اور اس کی تعمیر و ترتیب و تزئین کی طرف موڑ دیا، جس سے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ ملکہ حتشبسوت ہمیشہ خود کو مردانہ القاب سے مخاطب کرانا پسند کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اکثر مردانہ لباس زیر تن کیے رہتی اور یہاں تک کہ بعض مواقع پر مصنوعی داڑھی مونچھیں تک لگا لیا کرتی تھی۔ اثریاتی کتبوں میں اکثر اس ملکہ کو مذکر کے صیغہ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ مندر کی دیواروں پر منقش تصویروں میں وہ البتہ ایک عورت ہی کے روپ میں نظر آتی ہے، جہاں اسے باسور دیوی کی حیثیت دی گئی ہے۔